ویڈیو آئی ہے اس پہ اتنے بیہودہ میسج حضرت مفتی تقی صاحب کے خلاف کہ مفتی تقی صاحب نے اس کو بولا تھا کہ حضرت عمر کا دور تازہ کر دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب گئے ہیں, انہوں نے گورنر کے کچھ اچھے کام دیکھے تو اچھے کام پہ حکمران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, جیسے برے کام پہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے تو اچھے کام پہ موٹیویٹ بھی. مفتی تقی صاحب بیچاروں نے جا کے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم نے تو حضرت عمر کی سنت زندہ کر دی, راتوں کو جاگنا, مقصد تھا حوصلہ افزائی تاکہ یہ لوگ بھی علماء کے قریب آئیں. اب وہ یہ تھوڑی مفتی تقی صاحب نے قیامت تک کی گارنٹی لے لی ہے کہ نہ کبھی ڈانس کرے گا یہ صحیح ہے, نہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کرے گا یہ. اتنا خلاف مفتی, کل ایک دوست نے میسج بھیجا, میں نے کہا یار ساری زندگی کی ان کی محنت, حضرت کی پوری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک جملہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے گورنر کو حضرت عمر سے تشبیہ دے دی. پاکستانیوں کا ظرف خدا کی قسم چھوٹا نہیں بلکہ بہت چھوٹا ہے. سیاست کو بھائی اعتدال سے ڈیل کیا کرو, محبت میں بھی اندھے نہ ہو جاؤ, عقیدت میں بھی اندھے نہ ہو جاؤ. پھر میں نے ان کو مفتی تقی صاحب کے فضائل سنانا شروع کیے. میں نے کہا اگر یہ درباری مولوی ہوتے تو یہ نہ ہوتا. پھر میں نے بتایا کہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں, تو وہ سن کے حیران ہو گیا, بولا یار. میں نے کہا یہ تو کسی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پتا چلے گا یہ بندہ کیا ہے, دو چار باتوں سے پتا نہیں چلتا ہے. دو چار باتیں تو کسی کی بھی کچھ ہو سکتی ہیں. یہ سارے مسئلے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. ذرا سی بات پہ بدگمان اور تھوڑی سی چیزوں پہ عقیدت بھی دیکھ لو. پیروں کی عقیدت ہوتی ہے, سارے دو نمبری والے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی عقیدت ہی ختم نہیں ہوگی. چوتھائی صاحب کو دیکھ لو نا, سرسوں کا تیل لگا رہے ہیں, کبھی سرسوں کا تیل یوں کر کے لگائیں, سرسوں کا تیل یوں, 70 بیماریاں پھینکے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار. 70 بیماریوں کی لسٹ تو پیش کر یار تو. پھر یہ والا تعویذ یوں کر کے یوں کر رہے ہیں, ان لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں. اور جو صحیح عالم ہیں, مفتی ہیں, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ, ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ. اچھا یہ بھی الزام لگا رہے ہیں مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا امریکہ کے کہنے پر. ابے امریکہ نے پابندی لگا دی ہے مفتی تقی صاحب پر, کیونکہ سود کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اسرائیل خلاف ہو گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارا تو بٹا بیٹھ گیا. پوری کتاب انگلش میں امریکہ میں مفتی تقی صاحب کے خلاف شائع ہوئی ہے کہ یہ بندہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں گھس گیا ہے, یہ مولوی گھس گیا ہمارے سسٹم میں. اور ہمارے یہاں لبرل طبقہ کیا کہہ رہا ہے, کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو, برابر ہے, وہی سود ہے, ادھر سے لو ادھر سے لو, وہ سود ہے, اس کو حلال کر دیا درباری مولوی نے امریکہ کے کہنے پر. امریکہ کہہ رہے تو میرے ملک میں آنا بین ہے. صحیح ہے, امریکہ پابندی لگا رہا ہے. تو پاکستانی قوم ایسا لگتا ہے فرسٹریشن کا شکار ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اسے کچھ ہو گیا ہے بھائی, بہت ہی کچھ عجیب سی. اختلاف کرو زندہ قوموں کی, آپ آصم منیر سے بھی اختلاف کرو, جنرل باجوہ سے بھی کرو, پرویز مشرف سے بھی کرو اختلاف, لیکن اعتدال جتنا بنتا ہے نا اتنا کرو. اپنی ذاتی کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہو, بغض لے کے نہ گھومیں. اس ڈپریشن سے آدمی کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے. خوش زندگی گزاریں. یہ سب ہمارے اکابر ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی, مفتی عبدالرحیم صاحب بھی, اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب پالیسیوں میں اختلاف ہے. کوئی ایک طریقے سے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی دوسرے طریقے سے. اس سے بڑا اختلاف مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا حسین احمد مدنی میں ہوا تھا. مولانا حسین احمد مدنی بولتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بولتے تھے بننا چاہیے. یہ وہ زیادہ بڑا اختلاف تھا, لیکن دونوں مخلص تھے. آج بھی دونوں کے مریدین ملتے ہیں, وہ بھی ملتے تھے آپس میں. تو اتنا ڈیبیٹ کی حد تک رہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر مفتی عبدالرحیم صاحب کی وردی پہ اعتراض ہے, آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ غلو کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے آپ کی رائے. میری رائے یہ ہے کہ بھائی وہ جو مشن لے کے چلتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کے آگے آگے چلے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلائے, وہ بتائے کہ ادھر جانا ہے ہم نے. اللہ عمل کی توفیق دے. آپ بھائی کا سوال یہ برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ, بم دھماکہ نہ کر دیں یہاں پہ. السلام علیکم. دھماکہ نہیں کریں گے, پنجاب سے آئے ہوئے آپ سے ملنے کے لیے. اچھا, میرا ایک سوال تو پہلے پچھلے جمعے میں آیا تھا یہاں پر, تو آپ کے گارڈوں نے ملنے بھی نہیں دیا. گارڈوں نے ملنے نہیں دیا؟ وہ ٹائم لے کے نہیں آئے ہوں گے نا آپ. ٹائم لے کے تو نہیں آ سکتے تھے, نمبر کسی کا. اچھا چلو اب تو مل لیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زنا ایک قرض ہے؟ نہیں بیٹا, یہ بات غلط مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے. آپ نے زنا کیا تو آپ کی بہن بیٹی کو چکانا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کے بہن بیٹیوں کو پتا چلے گا کہ آپ نے زنا کیا ہے تو ان کے دل سے زنا کی نفرت نکل جائے گی. وہ کہیں گے جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے. اس طرح کا وبال تو پڑتا ہے. بھائی سوال پوچھ. جی ایک سوال اور.
जैसे मिसाल के तौर पर एक बकरी है मेरे पास, तो मैंने एक मन्नत मानी है कि एक बकरी है मेरे पास, अल्लाह ताला ने अगर मुझे बेटा दे दिया ना, एक शादी हो गई कि एक बेटा पैदा हुआ, तो इस बकरे को मैं ज़िबा करूंगा दरबार के ऊपर। दरबार के ऊपर? दरबार के ऊपर। तो किसी दोस्त ने समझाया भाई ये एक शिर्क है जी, ये एक गलत काम है, तो मैंने तौबा कर लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी उस बकरे का क्या करूं, उसको ज़िबा कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पे। वो जो नाजायज हराम नजर है वो मुनक़िद नहीं होती। आपने बकरा ज़बा करने की मन्नत मानी थी कि मजार पे बकरा ज़बा करूंगा, ये मन्नत का लदम है। वैसे कोई बकरा ज़बा करने की मन्नत मान लेना, अल्लाह ने बेटा दिया तो एक बकरा ज़बा करूंगा, तो भी बकरा ना ज़बा करे, बल्कि बकरे की कीमत सदका कर दे, वो बकरे की जान छोड़ दे। कल मैंने एक वीडियो देखी है, सैलाब में एक बकरा ज़बा करके डाल दिया पानी में। क्या जहालत है, हरामकारी है। सैलाब आया हुआ था तो उन्होंने कहा दरिया की भेंट चढ़ाओ ना एक बकरे को। जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था जैसे दरिया नील में करते थे लोग, तो ये जाहिलियत है भाई। बकरे को ज़बा किया, वो बेचारा उसको तड़प भी रहा है और उसको ऐसे ही तड़पती हालत में दरिया में डाल दिया, तो ये तो जुल्म है जानवर के ऊपर, तो ये हराम है, नाजायज है। इससे कोई दरिया वरिया नहीं रुकेगा, ना दरिया पे असर पड़ेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जिस सवाल के लिए आया था उसका जवाब मुझे बयान में मिल चुका है। बयान में मिल गया? क्या मिल गया, सवाल था? मगर उसके अलावा भी है, तलाक के मुतालिक था जी। तो उसमें ये है कि आपने बोला कि इद्दत का नान नफ्ता देना पड़ेगा, तो मुझे ये पूछना है कितना देना पड़ेगा, और नान नफका कितना देना पड़ेगा वो हर एक का अलग मयार है। आपकी आमदन कितनी है, आपकी बीवी की जरूरत कितनी है, उस हिसाब से नान नफका मगर मुतय्यन होता वो ये भी बोल लिए कि है। लेकिन आप नान नफका अपने ऊपर भी खर्च किया करें। असल मजाक कर रहा हूं, में मजाक। ये टेंशनें वहीं की दी हुई हैं। वो बोल नाराज नहीं दिए होना। कि बच्चों का ये मकान का हिस्सा बच्चों का देगा तो मैं तलाक मानूंगी, वरना मैं नहीं मानूंगी। नहीं, उसके मानने से कुछ नहीं होता, उसके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। मकान का जो हिस्सा शरी बनता है वो विरासत मरने के बाद देनी पड़ेगी। उस सवाल फिर